وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو کہتے ہیں. صرف سجدہ لگانے کو یا صرف روزہ رکھنے کو، صرف زکوٰۃ دینے کو عبادت نہیں کہتے ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کو عبادت کہتے ہیں. پچھلے جمعے ہم نے عذاب کے بارے میں، جو علامات ہے عذاب کے، وہ حدیث ہم نے پڑھی. تقریباً 14 علامات تھے. اگر اسی حدیث پہ غور کرے تو وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ان میں 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہیں، اور دوسری قسم کی باتیں جو ہیں وہ حقوق العباد پر مشتمل ہے. بعض جیسے وعق امہ وجفا اباہ، ماں کی نافرمانی یا باپ پر ظلم، تو یہ حقوق العباد سے متعلق ہیں. اور شراب پینا یا مساجد میں آوازیں بلند کرنا یا اسی طرح ریشمی کپڑے پہننا، یہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہیں. تو حقوق کی 2 قسمیں ہیں. اگر دونوں قسموں میں کوتاہی کریں گے، حقوق اللہ میں کمی کریں گے یا حقوق العباد میں، تو سخت نقصان کی بات ہے یہ. اور پھر حقوق العباد ایسے ہیں کہ اگر کوئی اسی میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ حق نہیں لوٹاتا. تو حقوق العباد میں سب سے اہم ترین حق یہ والدین کے حقوق ہیں. قرآن عظیم الشان میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد اسی کا ذکر کیا ہے. لیکن ہم یہاں پر والدین کے حقوق سے پہلے اولاد کے حقوق بیان کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ بھی پتہ چلے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے مومنو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایسی آگ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے.
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ سخت گیر فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو ذرہ بر نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے اس حکم سے جو ان کو کیا جاتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور مومن کی زندگی کا مقصد بھی عذاب سے بچنا ہے، اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو عذاب سے بچانا ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب صرف اسی لیے تو کرتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو والدین کے ذمے اولاد کا سب سے پہلا حق، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام تجویز کرے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے، ایسے خوبصورت نام۔ تو سب سے پہلا حق ان کا یہ ہے۔ دوسرا حق، جب وہ باتیں شروع کرنے لگیں، اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھا جائے، لیکن یہ تو عموماً لوگ کرتے ہیں، ایسے حقوق جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ تو یہ کہ جب بولنے لگے تو ایسے وقت میں اس کو لا الہ الا اللہ پڑھانا، کلمہ طیبہ پڑھانا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ جب باتیں شروع کرنے لگے، جب ایسی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ باتیں شروع کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ان کو کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ۔ یہ ان کا حق ہے، والدین کا یہ فرض ہے۔ ایک شخص کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ اور وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، موت کے وقت بھی ان کو کلمے کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کے کان میں، اس کے ذہن میں جو پہلی بات بیٹھ جائے گی تو وہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی۔ اس کے ذہن میں یہی بات ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سب سے پہلے میں نے سیکھ لیا، اسی نام کی برکت سے عام طور پر عموماً شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہوگا، لیکن اس کی تربیت اچھے طریقے سے ہوگی، اسلامی طریقے سے۔ تو یہ ان کا ایک فرض، ایک حق ان کا ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ، کوئی تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے زیادہ بہترین نہیں دیا۔ یعنی اولاد کو، اولاد کی کردار سازی، سیرت سازی، ان کو حسن ادب سکھانا، ان کا تربیت اچھے طریقے سے کرنا، یہ بہترین تحفہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بہترین تحفہ ہی نہیں ہے کہ والد اپنے اولاد کو دے۔ تو اولاد کا تیسرا حق وہ یہ ہے
کہ اس کو ادب سکھایا جائے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، اچھی تربیت کے ذریعے ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ اولاد کا اکرام یہ ہے، اولاد کی عزت یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ سمجھ لیں، اللہ کی طرف سے اس کو ایک تحفہ سمجھ لیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے؟ تو ان کی عزت کرو، ان کی قدر کا لحاظ کرو، حسب استطاعت ان کو ضروریات زندگی فراہم کرو، ان کو مصیبت اور بوجھ نہ سمجھو، اور ان کو حسن ادب سکھاؤ، بہترین تعلیم دو ان کو۔ جب بچے کو بہترین تعلیم دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے حقوق بھی پہچان لے گا، آپ کی عزت بھی کرے گا۔ اگر بچے کو ویسی ایک بیکار چیز سمجھ لیا، اس کی کوئی قدر نہیں کی، یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ میری اولاد ہے، اس کی بھی کوئی حقوق ہیں، تو وہی بچہ کل بڑا ہو کر تمہاری لیے بوجھ، تمہاری لیے ذلت کا سامان ہوگا، تمہاری لیے تکلیف ہوگا۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع۔ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کی عمر میں ان کو حکم دیا کرو، اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا کرو، ان کو سکھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز کے آداب سکھاؤ، نماز کے فرائض سکھاؤ، اچھی طریقے سے ان کو سب کچھ سکھاؤ۔ یہ والدین کا فرض ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، اور جب 10 سال کے ہو جائے اور پھر نماز نہیں پڑھتے، پھر والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ان کو مارو، تادیبی کارروائی کرو، زبردستی اس کو لے جاؤ نماز کے لیے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کی بستر بھی الگ کر دو۔ اگر لڑکا لڑکی ہو تو 10 سال کے بعد ایک ساتھ ان کو مت سلاؤ۔ شعور کی عمر کو یہ پہنچ جاتے ہیں، اگر اس وقت میں اسی عمر میں کسی نے اپنے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز نہیں سکھائی، نماز پڑھایا ہی نہیں ان کو، پھر جب 10 سال کا ہو جائے، لازمی بات ہے کہ جب تک اس کو سکھایا نہیں، جب انہیں تلقین نہیں کی تو وہ پڑھے گا نہیں، تو والدین نے بچے کا ایک حق ضائع کر دیا، اس کے ذمے جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ کیسا والد ہے جو اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، خود اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو یہ چند حقوق ہے اولاد کے،
جو والدین پہ فرض ہے، اور اس کے علاوہ اگر یہ لوگ یہ حقوق ادا نہیں کرتے تو یہ ظاہری بات ہے دنیا میں ان کی بھی عزت نہیں رہے گی، ان کو خوشی نصیب نہیں ہوگی، اور آخرت کا عذاب بھی ان کی طرف، یہ لوگ آخرت کے عذاب کی بھی حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ولدت له ابنة فلم يؤذها ولم يهنها ولم يسر ولده عليها یعنی ذکور ادخلہ اللہ بها الجنہ۔ عموماً معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں پر، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کو بیکار چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو فلم یؤذھا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ولم یہنھا، اس کو حقیر بھی نہ سمجھے کہ چلو یہ لڑکی ہے چھوڑ دو، ولم یؤثر ولدہ علیہا، اپنے بیٹے کو اس بیٹی پہ ترجیح نہ دے، ادخلہ اللہ بہا الجنہ، اللہ اس بیٹی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ احادیث کے ذخیرے کو دیکھ لو، کہیں پر بھی ایسی بات لڑکوں کے بارے میں نہیں ملے گی۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن لهن سترا من النار، كن له سترا من النار۔ جو شخص جس بندے یا بندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، فأحسن إليهن، اور اس شخص نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھی پرورش کی، اچھی تربیت دی، ان کو اچھی تعلیم دی، کن لہو سترا من النار، تو یہ ان کے لیے جہنم کی آگ سے ڈال بن جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو هكذا وضم اصابعه، کہ جس شخص نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچے، تو قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا، دو انگلیوں کو ملایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات او اختین او بنتین فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فلهن الجنہ، جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں، 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کا بار اٹھایا، ان کی اچھی تربیت کی، اس کے ساتھ نیکی کی، حسن سلوک کیا، وزوجہن، پھر اس کی شادی کرائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلہ الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے، حسن تربیت پر، حسن سلوک پر، اس کو حقیر نہ سمجھنے پر۔ بیٹوں کے درمیان بھی مساوات، برابری،
اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اپنے بیٹوں کے درمیان کسی کے 4 5 6 بیٹے ہوں تو ان میں بھی برابری کا خیال رکھو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا مجھے بہت زیادہ پیارا ہے، مجھے بہت محبوب ہے، میں اپنا فلاں باغ اس کو دینا چاہتا ہوں، تو تم اس پہ گواہ بنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اور بیٹوں کو بھی اس طرح دیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، واپس کرو اسے، اور فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد میں انصاف کے ساتھ کام کرو، انصاف کرو، ان کے درمیان عدل کرو۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہی نہیں دیتا، میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا، یہ تو ظلم کر رہے ہو۔ تو اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان مساوات اختیار کی جائے، مساوات ہو ان کے درمیان، یہ نہ ہو کہ ایک کو دوسرے پہ ترجیح دیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک والدین کے زیادہ قریب ہوتا ہے، دوسرا اتنا پیارا، اتنا محبوب نہیں ہوتا، لیکن دل کی محبت اور بات ہے اور ظاہری چیزیں، ظاہری اسباب وغیرہ ان کو دینا یہ اور بات ہے۔ دل کی محبت میں مساوات نہیں کر سکتے، وہ غیر اختیاری ہے۔ تو جو تمہارے اختیار میں ہے، جو کوئی چیز اس کو دینا ہو تو اس میں تو مساوات، عدل، انصاف کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولادوں کو برابر رکھو کسی بخشش کے وقت، کوئی عطیہ دیتے وقت، ایک کو جتنا دیتے ہو دوسرے کو بھی اتنا ہی دے دو۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ایک مثال کے طور پر 2 یا 3 بیٹے ہیں، ایک کو زیادہ کچھ دیا، مثلا ایک کو 20 روپے دیے، ایک کو 10 دیے، تو یہ 10 والا جو ہے اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے، احساسی کمتری کا شکار ہوتا ہے، اس کی ذہن پہ منفی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، اور پھر فرمایا فلو کنت مفضلا احدا فضلت النساء۔ عموماً معاشرے میں لڑکیوں کو کم تر دیکھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی پہ فضیلت دیتا تو پھر لڑکیوں کو دیتا۔ اولاد کا ایک اور حق یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له ولد فلیحسن اسمہ، جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اس کا اچھا سا نام تجویز کرے، وَأَدَّبَهُ، اس کو ادب سکھائے، اس کی اچھی طرح تربیت کرے، فَإِذَا بَلَغَ، جب بلوغ کو پہنچے، بالغ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، تو اس کی نکاح کا انتظام کرے، اس کی شادی کرائے۔ پھر فرمایا فَإِن بَلَغَ، اگر یہ لڑکا بالغ ہو گیا یا یہ لڑکی بالغ ہو گئی، وَلَمْ يُزَوِّجْهُ،
والدین نے اپنا حق اپنا فرض ادا نہیں کیا، اس کی نکاح نہیں کرائی، فاصاب اسما، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا، فانما اسمہ علی ابیہ، تو اس کا گناہ کا بار، گناہ کا بوجھ اس کے والد کے سر ہوگا. وہ بھی گناہ گار ہے کیونکہ وہ بھی مکلف ہے، لیکن والد کو بھی سزا ملے گی کیونکہ انہوں نے کیوں یہ موقع فراہم کیا، اس کو کیوں اس کا حق بر وقت ادا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے مومنو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، جہنم کی آگ سے. تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں. ہم اپنے حق کا تو تقاضا کرتے ہیں، میرا حق ادا نہیں کیا، تو اگر اپنا حق چاہتے ہو تو دوسرے کا حق ادا کرو.